اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں یہ، دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔